الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نساء کا 23واں اور 24واں رکوع پڑھیں گے۔ اِنَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح کی طرف، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کو بھیجی۔ یعنی ہم تمہاری طرف جو وحی کر رہے ہیں یہ وحی ہم پہلی بار نہیں کر رہے، تم سے پہلے ہم نے نوح پر بھیجی اور دیگر پیغمبران پر بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ، اور اسحاق پر اور حضرت یعقوب پر ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس، وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور حضرت ہارون اور حضرت سلیمان، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو تو زبور عطا فرمائی۔ تو ان نبیوں کا نام لیا اللہ پاک نے، پیغمبروں کا نام لے کے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے ان نبی رسولوں پر بھی پیغام بھیجا، وحی بھیجی۔ وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہیں فرمایا۔ تو قرآن کریم میں تو 25 ہی نبی رسولوں کا نام لے کے ذکر کیا گیا، 3 کے بارے میں کچھ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے، واللہ اعلم، لیکن 25 کا نام لے کے ذکر کیا گیا، اور نبی رسول تو بہت آئے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ پاک فرما رہا ہے پیغمبر اور موسیٰ سے تو ہم نے کلام فرمایا، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، خوشخبری انہیں دیتے جو ایمان لے آتے، ڈر انہیں سناتے جو ایمان نہیں لاتے، کہ رسولوں کے بعد اللہ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے، یعنی ہم نے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیج دیں، اپنے پیغام بھیج دیے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے حشر والے دن کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، عزت والا ہے، زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، وہ تو اپنے علم سے اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ خود بھی رکتے ہیں، روکتے بھی ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، پر جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھ گئے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے، یعنی انہیں راہ ہدایت بھی نہیں دکھائے گا، راہ ہدایت پر بھی نہیں چلائے گا اور ان کی بخشی بھی نہیں کرے گا جو جانتے بوجھتے اللہ کی حدوں کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا،
مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو انہیں جہنم کے راستے سے لے جا کے اسے جہنم میں ڈال دے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں ڈال دے گا؟ جو اللہ رسول کے حدوں سے آگے نکل جائیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے جانتے بوجھتے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم فآمنوا خیر لکم، تشریف لائے ہیں تو ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ایمان لانے میں تمہارا بھلا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کمال علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور وہ کمال حکمت والا ہے، ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کرتے ہیں، انہوں نے کیا غلو کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی کہنے لگے، کوئی خدا ہی کہنے لگا۔ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر نہ کہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جو بات کہو اللہ کی طرف سچ کہو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ مریم رسول اللہ و کلمتہ، اور اللہ کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اسی کی طرف اس کا ایک کلمہ ہے، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو۔ وہ کہتے تھے خدا ثم معاذ اللہ، اور مریم خدا کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا، تین کہتے تھے ثم معاذ اللہ، تو کہا اللہ کو تین نہ کہو۔ انتہوا خیر لکم، باز رہو اپنے بھلے کو۔ انما اللہ الہ واحد، وہ تو ایک ہی ہے، الہ تو ایک ہی ہے، نہ اس کا کوئی ذات میں شامل، نہ اس کی صفات میں شامل، وہ تو اپنی ذات میں اعلیٰ، اپنی صفات میں اعلیٰ، وہ تو ایک ہی ہے، یونیک ہے، یکتا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ، اور پاکی اسی کے لیے، وہی پاک ہے کہ اور اس کے کوئی بچہ نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، یہ غلط کہتے ہیں، وہ تو پاک ہے، اس کے کوئی بچہ نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو کمزور ہو، بڑھاپا ہے، مرے، اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بڑی طاقتوں والا ہے، تو وہ تو پاک ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کو، تمہارا کارساز، تمہاری مدد کرنے کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کافی ہے۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کوئی نفرت نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ تو اللہ کا بندہ بن رہے ہیں، اور نہ مقرب فرشتے، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو نہیں کہہ رہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو اللہ کی بندگی کرے، جو اللہ کی بندگی سے نفرت کرے گا، اللہ کی عبادت سے نفرت کرے گا اور تکبر کرے گا، دو چیزوں کا ذکر اللہ پاک اس میں فرما رہا ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو کوئی دم جاتا ہے، کوئی ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا، اللہ کے دربار میں تو حاضر ہونا تو نقصان والے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو ان کی اجورہم، مزدوری انہیں بھرپور دے دے گا۔ اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ جو ایمان لائیں گے، ایمان لا کر اچھے کام کریں گے، اللہ پاک فرماتا انہیں ان کا اجر دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھا کر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے نفرت کی، تکبر کیا، تو انہیں دے گا دردناک سزا، انہیں دے گا درد دینے والا عذاب۔
ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، نہ اپنا کوئی مددگار پائیں گے نہ کوئی حمایتی پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی، ثبوت آ گیا، ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، اللہ نے تمہارے پاس برہان بھیج دیا، روشن نور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ نے اپنا کلام نازل فرما دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامے تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت سے اور فی رحمت منہ وفضل اور اپنے فضل میں داخل کر لے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا، سیدھے راستے پر چلا دے گا، اللہ پاک انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دے گا۔ یستفتونک، اے محبوب اے محمد رسول اللہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تم فرماؤ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ ہوتے ہیں جب اس کی موت ہو تو نہ اس کے ماں باپ ہوں نہ اولاد، انہیں کلالہ کہتے ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہ نصف ما ترک، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کے ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہوگا، اور جو آدھا بچا وہ دوسرے عزیزوں پر جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ترکے میں ان کا 2/3 ہوگا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر بھائی بہن ہوں تو مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، وہ حصہ جو بھائی کا ڈبل، ہر بہن سے بھائی کا ڈبل ہوگا، تو وہی یہاں بیان فرما دیا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم بہک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اواخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔